دوسری نماز ایک خوبصورت افسانہ۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ساجدہ کی عمر 20 سال سے کچھ ہی شرما رہی ہوگی کہ گھر پر ناگہانی آفت آن پڑی۔ اس کے باپ کو فالج ہو گیا۔ اس نے ساری زندگی ریڑھی لگا کر جیسے تیسے اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی کا پیٹ پالا تھا، مگر آج دوسروں کے رحم و کرم پر تھا۔ غریب کے نہ تو پہلے ہوتے ہیں نہ دوسرے، نہ اپنے نہ غیر، اوپر خدا نیچے خود۔ ساجدہ پر گھر کی ذمہ داریاں آن پڑیں۔ شرم و حیا کی پیکر، تہجد گزار برقع پوش جائے تو جائے کہاں اور کرے تو کرے کیا۔ لاہور جیسے شہر میں نوکری تلاش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ کئی دن گزر گئے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر کام نہ بنا۔ سفید پوشی کی اذیت سفید کفن سے زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے زندگی سسک رہی ہوتی ہے۔ ساجدہ نے اللہ کا نام لے کر باپ کی ریڑھی نکالی اور رومال المار روڈ پر آ گئی۔ بچپن سے وہ باپ کو دیکھ کر آدھی دکاندار تو ہو ہی چکی تھی۔ پہلے ہی چوک پر پنجاب کی مستعد پولیس نے دھر لیا اور کہا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتوں کی ریڑھی چلانے کی اجازت نہیں، اس سے کلچر پر برا اثر پڑے گا۔ رو دھو کی ساجدہ نے بڑی مشکل سے خلاصی پائی۔ جون کی جھلستی دھوپ میں ساجدہ سر جھکائے گھر کی جانب رواں دواں تھی کہ اچانک اپنی ایک سہیلی کا خیال آیا، جس نے اسے ایک بیوٹی پارلر کا پتہ بتایا تھا کہ وہ لڑکیوں کو روزانہ اجرت پر رکھ لیتے ہیں۔ ساجدہ کی پاؤں کسی مشین کی طرح اس طرف چلنے لگے۔ دل نے 1000 بار کچوکے لگائے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں، مگر پیٹ بھوکا ہو تو وہ منطق بھی کھا جاتا ہے۔ بیوٹی پارلر والی باجی نے 5000 روپے اپنا کمیشن بتایا اور کہا کہ 5000 فی گراہک اسے ملیں گے، اور یوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جسم بیچنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد کے کچھ گھنٹے ساجدہ کو صحیح طرح سے یاد نہیں۔ کچھ خیال سا پڑتا ہے کہ اس کے باپ کی عمر کا ساہوکار تھا، یا شاید گدھ جو اسے مردہ سمجھ کر نوچ رہا تھا۔ ساجدہ تو ویسی بھی سن تھی، بس زبان سے مسلسل نکل رہا تھا، اللہ معاف کر دینا، باپ بھوکا ہے۔ کچھ دیر بعد ساجدہ مٹھی میں 5000 روپے دبائے گھر کی طرف بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ گھر پہنچتی اس نے غسل کیا اور جا نماز پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ نماز لمبی تھی یا بعد میں مانگے جانے والی دعا۔ جب زبان نے جذبات کا ساتھ چھوڑ دیا اور آنکھوں نے آنسوؤں کے بند توڑ دیے، تب شاید ساجدہ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ وہ اٹھی اور ملحقہ کمرے میں جا کے باپ کی چارپائی کے سراہنے بیٹھ گئی اور مٹھی کھول کر پیسے باپ کی جھولی میں ڈال دیے۔ ماں نے اچنبھے سے پوچھا، ارے واہ، میری بیٹی پیسے کہاں سے کما کر لائی؟ ساجدہ نے بڑی مشکل سے بدن پر رینگتی چیونٹیوں کے احساس کو دباتے ہوئے جواب دیا، ماں تو چھوڑ ان باتوں کو، بس ابھی نماز پڑھ کر آ رہی ہوں۔ ماں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ارے پگلی، پھر تو جا دوسری نماز بھی پڑھ لے۔ یہ افسانہ ہمارے معاشرے کی نہایت تلخ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔